प्रोग्राम बनेगा? वो प्रोग्राम तो बढ़ गया। अच्छा ये बता दें जो एपी असम्बली में तकरीर हो के साथ आप तो बड़ी खुशी से उनको वारंट देकर गिरफ्तारी दे रहे थे, फिर बेतौकीरी से एक वकील को, बैरिस्टर को, साबिक जज को इस तरह गिरफ्तार करना, क्या कहेंगे आप? 2 मिनट। ये जो गिरफ्तारी हुई ना, जिस तरीके से न इनके पास वारंट था, मैंने आईजी के खिलाफ एक फिक्र कहा। अब ये आईजी की जिम्मेदारी है, वो तो कोतवाल अशार है, उसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ लोगों को कानून के मुताबिक उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये उसके फ़राइज़ में कहाँ से शामिल हो गया कि बैरिस्टर गौर को दहशतगर्द बना दे, मेरे हाथ में पिस्तौल थमा दे, एक ऐसा वाक़या वो क्रिएट करें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए, ताकि हम पे दहशतगर्दी का चार्ज लगे। तो मैं इसको इमाम काबा कहूँगा। पुलिस वाले इस तरह करते हैं, पीएसपी ग्रुप के अफसरान ये करते हैं, इसलिए ये पेशा ऐसे लोगों का नहीं है, ये बाज़मीर लोगों का पेशा है। पुलिस का पेशा जो है दुनिया भर में उसको तकद्दुस हासिल है, उसके एहतराम किया जाता है, लोग अपनी पुलिस से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि इतनी ट्रेनिंग्स के बावजूद, सीएसएस करने के बावजूद ऐसे बलोंगड़े पैदा हो जाते हैं जो सियासी मकासद के लिए इतने गिर जाते हैं। तो ये लोग जो हैं, इनको पीएसपी कहना, पुलिस अफसर कहना, ये मेरे ख्याल में इस मनसब की तबीयत है। अच्छा, इससे पहले आपने इनिशिएटिव लिया, दर्जनों एमएनएज मौजूद से सबसे पहले आपने खुद जाके गिरफ्तारी दी, और मैंने गिरफ्तारी नहीं दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गिरफ्तारी के लिए आए हैं। और हद ये है, मैं आपको बता दूं, ये अगवा था, क्योंकि मेरे खिलाफ न कोई पर्चा था उस वक्त, में कोई वारंट था, लेकिन इनके पास नफरी थी, तादाद ज़्यादा थी, तो ज़बरदस्ती ये मुझे ले गए और 8 तारीख के बकुए का पर्चा इन्होंने 10 तारीख की सुबह को दिया। लिहाजा ये हमें मामूल तो नहीं बना सकते, सारी उम्र क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस में। गिरफ्तार जब किया गया तो उसके बाद फिर जब थाने लेकर गए, पूरी रात वहाँ पर गुजारी, क्या कुछ हुआ? कल रात को क्या कुछ हुआ, जरा अब बीती बताइए। पुलिस का सेक्रेटेरिएट थाने में हमें कोई बिस्तरा, कोई फॉर्म, कोई चीज़ नहीं दी गई, और फिर ये सारी रात पिराते रहे। कोशिश इनकी ये थी कि हम नींद न कर सके। गुज़िश्ता रात जो डीआईजी ऑपरेशन, जो एक एसपी रैंक का अफसर है, और इसके सीनियर जो डीआईजी अफसरान हैं, वो नहीं लगे हैं, ये लगाए। आज मैंने नकवी साहब को भी कहा उधर स्पीकर साहब के चैम्बर में, उसे नकवी को, हाँ, मैंने कहा जी आपकी मंजूर नज़र हैं तो ऐसे अफसर आप लाए हैं जो ना पार्लियामान का तकद्दुस जानते हैं, न उनको एमएनए की परवाह है, न किसी वकील की परवाह है। और फिर सबसे ज़्यादा गिला जो है वो असनाफ जो करने से पैदा होता है। किस तरह वो 20-25 साल से सेशन जज है, उसको पता नहीं है कि ये बोगस मुकदमा है, तो ये हमारे 8 दिन का रिमांड दे रहा है। हद होती है मेंबरान को, हद। मेंबरान, हम बार के मेंबर हैं, इसके सामने बतौर वकील पेश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, शुएब शाहीन भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है, बैरिस्टर गौर भी वकील हैं, और ये जनाब अली आंखें बंद करके 8 दिन का रिमांड, ये आईजी इस्लामाबाद ने और डीआईजी ऑपरेशन और उन पुलिस अफसरान ने जिन्होंने ये पर्चा किया है, और बादअज़ां उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पे हमारा रिमांड लिया है, इन्होंने इर्तिकाब जुर्म ज़ेर दफ़ा 193 ताज़ीरात पाकिस्तान किया है, और उस जुर्म की सज़ा उतनी ही है जितनी उस इल्ज़ाम की जो हम पे लगाया गया है। मैं ज़रूर कानूनन ये देखूंगा कि आया जो जज साहब, चूँकि ये जो जज साहब का जो ऑर्डर है, ये अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मखसूस मकासद के लिए इनको लाया गया है। ये पीटीआई के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है इनका हर आर्डर, और ये एक्टिंग करता है अदालत में बैठ के। उस दिन हमारे पास दलील हमने दिए इनके सामने, 40 पॉइंट इसने नोट किए, लेकिन जब आर्डर इसका देखा तो उसमें 1 पॉइंट का भी जिक्र नहीं था, बल्कि 2 लकीरें आर्डर था। कोई रीज़न नहीं है। अब मुंसिफीन इस तरह होते हैं, ये ज़मीन जो है हिलेगी, कांपेगी क्यों नहीं, जब हमारी इस धरती पे, हमारी इस सरजमीन पे ऐसे मुंसिफ बैठे हों। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये सारी बातें जो है वो आज आप वहाँ पे कंक्लूड कर आए हैं, नफरतें मिटाकर मोहब्बतें बांटने का पैगाम देकर आए हैं, कोई बीच का किरदार अदा करेंगे? क्योंकि अली अमीन गंडापुर के बयान से नफरतें फैल रही हैं, यहाँ पे असम्बली के फ्लोर पे नहीं, हमने देखे आज स्पीकर ने बड़े अच्छे ज़र्फ़ का मुजाहरा किया,
اور اگر آپ کے پسندیدہ آدمی بھی ہیں نون لیگ میں؟ بے شک نون میں اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو وہ پھر سردار ایاز صادق ہے، اور وہ انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے. دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے، آج جو خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے تو جب ان کے ممبران چند کے اگر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ جو بھی روایت قائم ہوتی ہے، اب یہ جو اسپیکر صاحب نے روایت قائم کی ہے کہ اس دور میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، انہوں نے توام بھیجا، انہوں نے پولیس کو شاید ہدایات دی تھی، آئی جی کو بلایا ہوا تھا، اور اس نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا، پھر یہاں بیٹھ کے کمیٹی بنائی. تو لہٰذا یہ اصول پسند آدمی کی علامت ہوتی ہے، اور ایسے بازار فادی چاہے کسی پارٹی کا ہو، وہ ہمارے دل میں احترام جو ہے وہ کٹ کٹ کر بھرا ہوا ہے. سر آپ سے مطالبہ کیا کیا گیا؟ اتنے مینیز کو پکڑ کے مقصد کیا حاصل کیا گیا؟ پیغام کیا دیا گیا یا کوئی؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مریم بی بی کا غصہ تھا، اس کی انتقام کی تسکین کے لیے یہ ہمارے ساتھ کیا گیا، اور بعد میں کرنے میں یہ کچھ زیادہ ہی کر گئے جب پارلیمنٹ میں گھس گئے، اور ان کو بعد میں احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. میرے ساتھ اور شاید شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو رویہ انہوں نے کل رات روارہ کا، شعیب شاہین صاحب کو بھی لے گئے، لاک اپ میں ڈالا، جبکہ تمام ایمنیز ہم پہلے اس میں تھے، کمروں میں تھے. اس کے بعد جو ہے کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات کو؟ ہاں، کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات کو؟ ڈی آئی جی آپریشن کے آرڈر پہ یہ کیا گیا میرے ساتھ، اور موصوف جو ہیں فنڈز کھانے میں ماہر ہیں، پولیس کا پیٹرول کا فنڈ کھا رہے ہیں، بہت سارے فنڈ. اس کے علاوہ تھانے بیچ رہا ہے. اسلام آباد جرائم کا گڑھ بن چکا ہے. اور نبی صاحب کو آج میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب شہر بھی خراب ہو گیا، شہر کا امن بھی خراب ہے، اور پولیس کے محکمے میں سپاہی راستے میں آ رہا ہے، تم کون ہو؟ اچھا جی اس کو ڈسمس کرو. یعنی یہ کوئی ملازمین جو ہیں، یہ سب انسپیکٹر، یہ سپاہی، یہ تو بچوں کی طرح لوگ ان کا خیال کرتے ہیں. اسلام آباد پولیس لاکھ بری سے ہی یہ جو ایسے چوز ادھر کھڑے تھے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حکم کے غلام ہے. فیصلہ تو یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے شیر عبدال کو پکڑنا ہے، فیصلہ تو آئی جی کا ہے، یا ڈی آئی جی آپریشن کا ہے، یا پھر وزیر داخلہ کا ہے. تو بہرحال جو انہوں نے کیا، شاید ہم تو چھوٹ جائیں گے. اور آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریمانڈ کا آرڈر معطل کیا. ہمیں اپنے ہائی کورٹ سے یہی توقع تھی. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوئی ہے نا 2-3 دن میں، اب پتہ نہیں ان کو یہ مشورے کون دیتا ہے، کیونکہ جتنی جگنسائی پوری دنیا میں ان کی ہوئی، اس ملک کے پارلیمان کی ہوئی، اس ملک کے نظام کی ہوئی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کتنی بڑی. یعنی کہ کس نے ان افعال کو پسندیدہ قرار دیا ہوگا؟ کس نے اس پہ شکر ادا کیا ہوگا؟ یہ جو ہمیں کھینچ رہے تھے، اور یہ جو ایم این ایس کو رگید رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں، صرف جلسہ کرنے پر. اور انتہا تو یہ ہے کہ اب یہ 9 مئی کے کیسز بھی اسی طرح ہے، کچھ ہوا نہیں ہے. پرچے سے پتہ چلتا ہے جی شعیب شاہین نے بھی پستول رکھا ہوا تھا، میں نے بھی رکھا تھا، اور علی امین خان، یعنی حد دیکھو، وزیر اعلیٰ ہیں کہ جی اسے سپاہی سے گن چھین کے ڈی ایس پی کے کمپٹی پہ رکھا. یعنی جھوٹ لکھنے کے لیے بھی کچھ عقل درکار ہوتی ہے. یہ ان کے پاس نہ عقل ہے، اور اپنے اس ضد میں یا مریم بی بی کے انتقام کی تسکین کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا، جو میرے خیال میں پورے نون کو اور ان کے تمام سرپرستوں کو بہت بھاری پڑ گیا. آپ کا کلپ بڑا مشہور ہے، گرفتاری کے ٹائم آپ پولیس آئی، سینکڑوں پولیس والے کھڑے، آپ سگریٹ پی رہے، اور پھر وہ سگریٹ بھی نہیں پھینکا. بڑا کلپ مشہور ہے آپ کا گرفتاری کے ٹائم. بہرحال مشہور دیکھیں، اس وقت جس وقت گرفتاری ہو رہی تھی نا، اس سے پہلے تو میں نے تمام ایمنیز کو کہا، ہمارے ساتھ 70-75 ایمنیز تھے، اور ہر ایک کے پاس 5-6 گارڈ تھے. میں نے کہا آؤ جی چڑھ دوتے ہیں ان پہ، آج 2 دعات کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو انہوں نے ہمیں اغوا کیا. اور یہ میں بتا دوں کہ کل جو انہوں نے ہمارے ساتھ بدماشی کی ہے، قتل کرنے کی کوشش کی ہے، دھمکیاں دی ہیں، یہ تمام کا رویہ میں کروں گا. قتل کرنے کی کوشش کی؟ یہ جو کل رات کو یہ لے گئے، دوسرا انہوں نے ہمیں جو پارلیمان سے اغوا کیا. اب جو یہ کیس انہوں نے بنایا ہے،
یہ کیس اب اگر یہ ثابت نہیں کریں گے تو 193 کے تحت میرا کاؤنٹر استغاثہ ان کے خلاف ہوگا. یہ آئی جی اور ڈی آئی جی ساری عمر نہیں رہیں گے, یہ ہیں رینک ایس پی, لیکن یہ کیس جو ہے انہوں نے بھگتنا ہے. ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سے 8 دن کا ریمانڈ اور ایف آئی آر بھی بوگس ہی. وہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیے منصف جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل تکریم ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی منصف نہ ہو, کسی کا ہرکارہ بن جائے, اور یہ آپ دیکھیں نا کس کا ریمانڈ اس نے ریفیوز کیا ہے, خان کو اس نے سزا دی, بالکل ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, تو اس کو تو منصف تو نہیں سمجھتے ہیں. اور آگے سے اس کی عدالت میں اوپر سے یہ جو ایکٹنگ کرتا ہے وہ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ سینے پہ مونگ ڈلنا. سر آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقامی کارروائی تھی, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا, یہ انہوں نے مل کے کیا ہے. اچھا ڈی آئی جی کے ساتھ کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کو جب لے کے گئے ہیں؟ وہ میں نے بتا دیا, وہ جو ہے رات کو لے گئے, آنکھوں پہ پٹی باندھی, پھر گھمایا, پھر آیا, پھر کمرے میں بیٹھا, 9mm کا پستول رکھا, نقاب لگایا ہوا تھا, تو اس کا خیال تھا تڑی دوں گا, شاید اس کو ہمارے ماضی کا پتہ نہیں. اچھا مروت صاحب, تڑی تو ہم مطلب یہ نا کہ شاید فرعون کی بھی نہ مانے. مروت صاحب یہ جو جلسہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوئی, تو 22 تاریخ کو جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ تو NSU بھی نہیں ہے, کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پھر ایسے عدالتیں چکر لگاتے رہیں گے, گرفتاریاں ہوتی رہیں گی, پھر معاملات کیسے چلیں گے؟ جی بار بار کریں, کیا ہمارا بگڑتا ہے گرفتاریوں پہ؟ تو کس کو پرواہ ہے؟ کبھی آپ نے ہماری پیشانی پہ ایک لکیر بھی دیکھی ہے گرفتاری کے وقت؟ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے گرفتاریوں کے لیے, بس بیگ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے بعد قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا کیا پروگرام بنے گا؟ وہ پروگرام تو بڑھ گیا. اچھا یہ بتا دیں جو اے پی اسمبلی میں تقریر ہو رہی ہیں, جس طرح وہاں سامنے آئے ہیں کھل کے, اور جلسے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو 8 ستمبر کا جلسہ تھا اس میں جو بیانات ہم نے دیے ہیں ان سے کو بیانات سے تکلیف نہیں ہوئی ہے, ان کو وہ 3-4 لاکھ کے مجمع سے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ لوگ پہنچے کس طرح. راستے انہوں نے سارے بند کیے ہوئے تھے اور موٹر سائیکل نکالنے کی جگہ میسر نہیں تھی, لاکھوں لوگ پہنچ گئے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندشوں کے باوجود پی ٹی آئی نے 3-4 لاکھ کا جلسہ کر لیا, تو اگر بندشیں نہ ہو اور فیملیز آئیں تو یہ تو مطلب ہے کہ 10 لاکھ سے بڑا جلسہ ہوگا اور ہم کر سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ 8 ستمبر کے جلسے میں لوگوں کی بڑی جمعیت تھی جس نے ان کے طوطے اڑائے ہوئے ہیں. علی امین نے کہا کہ برات بھی لے کر آئیں گے, ڈھول بھی لے کر آئیں گے لاہور میں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟